مناظر اسلام حضرت العلامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی گجراباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ سامعین محترم، مدینہ اسلام کا پیغام نبوی منہج پر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اہل حدیث کسی بھی مسلمان شخص اور گروہ کو کافر کہنے کا قائل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، ان اموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں کے اموال اور عزتیں اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی عزت و حرمت ہے، حج والے دن کی عزت و حرمت کی طرح، حج والے مہینے کی طرح اور مکہ شہر کی طرح کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ بیت اللہ تیری عزت روئے زمین پر سب سے زیادہ ہے، پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کفر کو کفر بتائیں گے، شرک کو شرک بتائیں گے، بدعت کو بدعت بتائیں گے، اور جو دین ما انزل اللہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، نفرت کے بغیر، گالیوں کے بغیر، طعن و تشنیع کے بغیر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرے رب کا حکم ہے دین کی دعوت حکمت، دنائی اور اچھے طریقے سے دینی ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلی بات کہ دین کیا ہے، سب سے اہم اس کو سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے، اور حق کو سمجھنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہے میں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلی جو چیز ہے جو حق کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے کہ ہم اس بات کا فرق نہیں کر پاتے کہ دین کیا ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا نقطہ ذرا میرے ساتھ بولیے گا، وہ کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے، اس کو سمجھے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے؟ خلقتہ بیدی۔ اللہ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، بھئی لائٹ آئے جائے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو پیچھے احباب بیٹھے ان تک میری آواز جا رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو خود سکھایا۔ اللہ استاد ہے، آدم علیہ السلام اللہ کے شاگرد و تلمیذ ہیں۔ رب کا قرآن ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور پھر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کیا کہا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں، علم والے ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، خود سکھایا، زمین پر اتارا، اور زمین پر اتارنے کے بعد
परवरदिगार ने क्या कहा, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम, आपने आसमानी रुश्द व हिदायत की पैरवी करनी है। किसकी पैरवी करनी है भाई? आसमानी रुश्द। बोलिए, आसमानी। आसमानी रुश्द व हिदायत की पैरवी करनी है। और यहां पर कुरान मजीद की मैं 2 आयतें पढ़ने लगा हूं। तमाम मकातिब फिक्र के लोग बैठे हैं। मैं कुरान मजीद के जो मकामात आपके सामने तिलावत करूंगा, शिया का तर्जमा हो पढ़े, बरेलवी मस्तक का तर्जमा हो पढ़े, देवबंदी मस्तक का तर्जमा है पढ़े। अल्लाह की तौफीक से ना आयत में फर्क निकलेगा ना तर्जमा में फर्क निकलेगा, क्योंकि जब इंसान हक समझता है तो उसके सामने रुकावट क्या आती है? उसके सामने शैतान एक रुकावट खड़ी करता है कि ये अहले हदीसों का तर्जमा है, ये सुन्नियों का तर्जमा है, ये शिया का तर्जमा है। और जो मुख्तलिफ फिरके हैं वो एक दूसरे के तर्जमे पर तनकीद करते हैं कि मेरा तर्जमा ठीक है, उसका तर्जमा ठीक नहीं है। और इंसान इस वजह से शैतान जो है उसको हक समझने से दूर कर देता है। अब क्या करना है? पहली बात हमने यह समझनी है कि दीन क्या है। अब दीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने आसमानी रुश्द व हिदायत की पैरवी करनी है। अब आसमानी रुश्द व हिदायत, फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बादी। ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आपकी तरफ बिल्कुल उसी तरह दीन नाजिल किया, वही नाजिल की जिस तरह हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद नबियों की तरफ नाजिल की है। कुरान मजीद का एक और मुकाम 25वां पारा, फरमाया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीही। हजरात, परवरदिगार फरमाते हैं मेरे प्यारे नबी, हमने आपको कोई अनोखा दीन नहीं दिया, ये वही दीन है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहीम का, हजरत मूसा का, हजरत ईसा का। कुरान मजीद की इन तमाम आयात का निचोड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी बात में समझा दिया। फरमाया हम अंबिया, अल्लाह के तमाम अंबिया, फरमाया हम अंबिया भाई हैं, हमारी माएँ मुख्तलिफ हैं, हम भाई हैं, लेकिन फरमाया तमाम नबियों का दीन एक है। तमाम नबियों का दीन एक है। तमाम नबियों का दीन क्या है? वो दीन इस्लाम है। पहली शरीयतों में तफसीलात नहीं थी, जुजियात नहीं थी, मुकम्मल ज़ाब्ता नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी शरीयत को मुकम्मल कर दिया। कुरान मजीद फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने प्यारे नबी आप पर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। अब ये दीन इस्लाम मुकम्मल कैसे है? अकायद के मसाइल हो, रिसालत अकीदा हो, मेरे भाइयों अकीदा आखिरत हो, तहारत के मसाइल हो, इबादत के मसाइल हो, कारोबारी मसाइल हो, मियाँ बीवी का ताल्लुक हो, सियासत हो, इक़्तिदार की बुलंदियां हो, जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें दीन इस्लाम ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई ना की हो। और यही वजह है हजरत सलमान अल फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस है, काफिरों ने उनको ताना दिया, युअल्लिमुकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल खिरा, तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज सिखाई है, ये बताओ क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें पेशाब और पखाना करना भी बताया है? हजरत सलमान ने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, हाँ हाँ, हमारे प्यारे नबी ने हमें पेशाब और पखाना करना भी बताया है।
تو میرے بھائیوں دین آسمان سے نازل ہوا ہے. کہاں سے نازل ہوا ہے؟ پھر بولیے آسمان سے. اب قرآن مجید میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے 6 آیت کریمہ تلاوت کرنے لگا ہوں. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. فرمایا ایمان والو، اے لوگو، آسمان سے جو رب نے اتارا ہے پیروی اس کی کرنی ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتارا ہے. اب آسمان سے اترنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے والا سوال ہے. اگر آسمان سے علماء کی باتیں نازل ہوئی ہیں، آئمہ کے اجتہاد نازل ہوئے، تو پھر تو یہ فرقہ واریت جو ہے یہ تو درست ہے. لیکن نبی علیہ السلام دنیا میں فرقوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. قرآن 7ویں آیت کریمہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کس کو مضبوطی سے تھام لو؟ پھر بولو کس کو مضبوطی سے تھام لو؟ اللہ کی رسی کو. بھائیو سمجھنا، میں یہاں پر بڑے احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک سنی شیعہ نہ ہو جائے، شیعہ سنی نہ ہو جائے، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. ایک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دینا دین سمجھتا ہے، اور ایک ان سے روایت لینے کو، ایمان لینے کو، اسلام لینے کو. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دین سمجھتا ہے. بتائیے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید 8ویں آیت کریمہ فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایک شراب پینے والا، ایک زمزم پینے والا، کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ چور اور چوکیدار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک قبر سے مانگنے والا، ایک بت سے مانگنے والا، ایک ہستی سے، انسان سے مانگنے والا، ایک بستی سے مانگنے والا، اور ایک اللہ سے مانگنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں. حضرات قرآن جوڑتا ہے، سنت جوڑتی ہے، شرک پھاڑتا ہے، بدعت پھاڑتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں سوال کیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. 9ویں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں جو اللہ کے سوا دین بناتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے، یہ عید ہے، یہ خوشی ہے، یہ غمی ہے. میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید کی 11ویں آیت ہے، اور میں اس 11ویں آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دین کہاں سے اترا ہے؟ پھر بولیے کہاں سے اترا ہے؟ اللہ نے سچوں کے سردار، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی برتر و بالا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی بھی اپنی مرضی سے، عن الہوا، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی رائے سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بولتے ہیں تو آسمانی رشد و ہدایت سے بولتے ہیں. قرآن مجید 13واں مقام ہے. میرے بھائی کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لینا، اللہ کی قسم ہے بات واضح ہو جائے گی. پروردگار نے کیا کہا؟ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر میرا کوئی سچا نبی دین میں اپنی مرضی سے بول دے، اپنی رائے کو دین بنا دے، فرمایا ہم اس کی گردن شاہ رگ سے اکھیڑ کے رکھ دیں گے. یہ اتنی بڑی جسارت ہے، میرے رب کو یہ بات گوارا نہیں ہے. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں
جہاں سے میں نے اپنا بیان شروع کیا تھا، آج ہر کوئی صراط مستقیم کی بات کرتا ہے۔ میں نفرت پھیلانے نہیں آیا، نہ میں نفرت کا قائل ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صراط مستقیم ڈھونڈنے والوں، صراط مستقیم کی بات کرنے والوں، جنت کی بات کرنے والوں، جہنم سے بچنے والوں، رب سے ڈرنے والوں، اللہ نے کہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اے میرے پیارے نبی، آپ وحی کو مضبوطی سے تھام لیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وحی کو تھامنے والے سیدھے راستے پر ہیں اور وحی کو چھوڑنے والے سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ اگر تیرے پاس وحی ہے، اگر تیرے پاس کتاب آسمان سے اتری ہے، پھر تو سچا ہے، اور اگر تیرے پاس جو کتاب ہے وہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی، پھر فکر کر لے کہ تو کس رستے پر ہے۔ میں نے تیرے دل کے دروازے پر دستک دی ہے، میری دل کی جو آرزو اور تمنا اور خواہش ہے، بقول شاعر میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا، الہ کو خدا کو دیکھ کر۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آسمان سے کون سی چیزیں اتری ہیں؟ 14واں مقام فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آسمان سے اترنے والی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک اللہ کا قرآن ہے، اور دوسری فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ سارے پڑھے بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے۔ حضرات، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ کو سب سے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوسری بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میں نے آج اپنی گفتگو کے پہلے حصے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کی 14 آیات پیش کی ہیں، اور میں نے سب کو کہا ہے اپنے اپنے مکتبہ فکر سے ترجمہ کو دیکھ لینا، ترجمہ تمہارے مکتبہ فکر کا ہے، بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی توفیق سے جیسے میں نے بات بیان کی ہے ویسے ہی آپ کو وہاں سے ملے گی۔ اب کچھ لوگ وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، میں یہاں پر ان کے اعتراض بھی ایک دو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین آسمان سے اترا ہے اور دین قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں آپ پر پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھائیں۔ اچھا، سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے شریعت میں کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ یہ 15واں مقام قرآن کا میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ 16واں مقام ہے، فرمایا تبیانا لکل شیء، اس دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اپنے عالم کے ترجمہ کے ساتھ پڑھ لینا۔ فرمایا ترکتکم علی البیضاء، صحاح 6 ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایسے دین پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کے اندر کوئی تاریک اور پوشیدہ بات نہیں، جس کی تاریک رات بھی روشن دن کی طرح ہے، جس کی تاریک رات بھی روشن دن کی طرح ہے۔ اب یہ 16 مقامات اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے بعد میں اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، آخری نبی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہو، آخری کتاب قرآن کو سمجھتے ہو، آپ کے بعد وحی کو بند سمجھتے ہو، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کسی کو کتاب نہیں مل سکتی، نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نبی پاک کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي،
موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر کے دنیا میں آ جائے، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں۔ بڑا عجیب قصہ سنانے لگا ہوں۔ اذان ہو چکی ہے۔ یہ اذان کس ملک کی ہے؟ یہ ملک شام کا ہے۔ شام کے کس شہر کی ہے؟ یہ دمشق شہر کی ہے۔ دمشق شہر کی کس مسجد کی ہے؟ جامع دمشق کی ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ امام مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہیں، اچانک سے آواز آتی ہے مسجد کے مینارے سے، عیسیٰ بن مریم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیڑھی لگائی جائے گی، فرشتے آسمان سے وہاں پر ان کو چھوڑ دیں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو نیچے اتارا جائے گا، اور نیچے اتارنے کے بعد امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے اور ان سے کہیں گے، قرآن مجید ہے میرے بھائیوں، 17واں مقام ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، بنی اسرائیل کے رسول ہیں، انی رسول اللہ علیکم، قرآن کا 17واں مقام ہے۔ سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو نیچے اتارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آئیے آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، ہمارے نبی کی شان کے کیا کہنے؟ وہ کہیں گے میں مقتدی بن کر آیا ہوں، میں امام بن کر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے 18 مقامات سے بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ، بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ، کہ دین کہاں سے نازل ہوا ہے؟ بولیے کہاں سے؟ آسمان سے۔ اور جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ کس صورت میں ہے؟ یا قرآن کی صورت میں ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی صورت میں ہے؟ اب سوال کیا بھائی نے کہ اگر ہر چیز قرآن حدیث میں ہے، اماموں کی اور فقہ کی اور فتووں کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مرغی کا انڈا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے مرغی کا انڈا نکال کر دکھاؤ۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایسے کہتے ہیں بھینس کا دودھ پیتے ہو، بھینس قرآن حدیث سے نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر یہ چیزیں قرآن حدیث میں نہ ہوتی، اہل حدیث کبھی بھی ان کے قریب نہ جاتے۔ دیکھو کل 10واں 40واں برسی تیجا ششمائی ساتہ، یہ جتنے بھی ایام ہیں، ہاتھ کی پوٹے کی بنی ہوئی سوئیاں ہوں، دودھ ہو، کاجو، میوے، مغزیات۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاجی صدیق صاحب اور حاجی اختر صاحب کے گھر میں یہ نعمتیں ہم کھا کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہوں، ابھی اگلی بات میں نے بیان نہیں کی، آپ کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کس وجہ سے نہیں کھاتے؟ کہ ان کھانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ حضرات لذتیں ہیں، کشش بھی ہے، چیزیں اپنی اپنی جگہ پر حلال بھی ہیں، پر جس چیز کی طرف نسبت کی ہے وہ چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جس کھانے پر جس نسبت پر ہمارے نبی کی مہر نہیں ہے ہم اس کو کھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو انڈا ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ ایک دو جو علماء ہیں وہ تو بولے ہیں، لیکن یہ جو درویش ہے سن لو، نہیں انشاءاللہ آپ کو بھی آتی ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے ثواب اونٹ نہر کرنے کے، دوسری گھڑی میں آئے ثواب گائے کو ذبح کرنے کے، تیسری گھڑی میں آئے ثواب بکرا چترا صدقہ کرنے کی، چوتھی گھڑی میں آئے مرغی، صدقہ کرنے کی، پانچویں گھڑی میں آئے تو کیا ہے؟ صدقہ کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھئی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ کئی لوگ یہ کہیں گے یہ مینار کہاں سے آ گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینار دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر اتریں گے؟ سبحان اللہ، حدیث میں آ گئے۔ اب آج کے بیان کا دوسرا نقطہ، بڑی اہم بات ہے، آج کی تقریر کی دوسری بات
پہلی بات اللہ کی توفیق سے مکمل ہے، ایک جزی رہتی تھی، ادھر سے حکم ہو گیا اس کی بھی وضاحت کر دے، بھینس کے دودھ کی بات لگتا ہے ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا احلت لکم، قرآن مجید کا 19واں مقام، قرآن کا کون سا مقام ہے؟ 19واں۔ فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، فرمایا جو زمین کے چوپائے ہیں، جن کی 4 ٹانگیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جن کی 4 ٹانگیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ مالک کہتا ہے جو حرام ہوگا وہ میں تمہیں بتاؤں گا، الا ما یتلی علیکم۔ اب سوال ہے کہ جو گدھا ہے اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، پھر گدھا بھی کھانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے گدھے کو حرام کر دیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جن جانوروں کے دانت نکیلے ہیں، ہاتھی کی بھی 4 ٹانگیں ہیں نا بھائی، کوئی بندہ کہے بھائی ہاتھی، اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، ہاتھی کے دانت نکیلے ہیں یا سیدھے ہیں؟ بولو بھائی، جن چوپاؤں کے دانت نکیلے ہیں، کتا 4 ٹانگیں دانت نکیلے، فرمایا جس برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ پانی کے ساتھ کتے کے جوٹے والا برتن دھونا ہے، اور 8ویں مرتبہ فرمایا مٹی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ۔ حضرات آج کے بیان کا دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر پڑھ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آئیے دوسرا نقطہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ بولیے بھائی، پھر بولیے۔ اللہ کی توحید۔ اب یہاں پہ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لا الہ الا اللہ پر ہے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر ہے۔ آج کے بیان کا دوسرا نقطہ، قرآن مجید 20ویں آیت کریمہ، فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا، سورۃ نحل ہے۔ فرمایا میں نے تمام نبیوں کو دنیا میں مبعوث کیا، ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، کتابیں اتاری ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھ لینا، جس کا مرضی ترجمہ ہو پڑھ لینا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھنا، کسی سیاہ مجتہد مقبول کا ترجمہ پڑھنا، ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی اہل حدیث پر ترجمے کا اعتراض کر دے، تم شیعہ کا ترجمہ پڑھ لینا، بریلوی مسلک کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ کی توفیق سے میں جیسے بیان کرنے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ویسے ہی رب کا پیغام نکلے گا، آپ کے ترجموں کے ساتھ نکلے گا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی، اور شاعر نے کیا کہا ہے؟ بڑی پیاری بات کہی ہے، اس نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جلیاں ڈالنا بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کی جلیاں ڈالنا بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا بڑا آسان ہے، کھانے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، حلوے ملتے ہیں، پر لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا آج بھی دنیا میں مشکل کام ہے۔ حضرات دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مشکل کام بایو کو سمجھنا نہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ کو سمجھنا نہیں، دنیا میں مشکل کام ایٹم بم بنانا نہیں، دنیا میں مشکل کام ہائیڈروجن بم بنانا نہیں، دنیا میں مشکل کام جراثیم کو پھیلانا نہیں، دنیا میں مشکل کام چاند پر جانا نہیں، دنیا میں مشکل کام مریخ پر جانا نہیں ہے، دنیا میں مشکل کام کسی مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ کسی انسان کو نہیں کہہ رہا، انسان کو نہیں کہہ رہا، کافر کو نہیں کہہ رہا، میری بات کو سمجھنا اللہ کے لیے۔ آپ عیسائی کو کہیں گے اللہ کے نبی سچے محمد الرسول اللہ نبی رسول ہیں، وہ
آپ کے سامنے بولے گا نہیں، جرت نہیں کرے گا، خاموشی سے چلا جائے گا. بڑی جرت ہوگی تو کہے گا بھائی اپنا اپنا دین، اپنا اپنا مذہب. اور جہاں اگر آپ کسی مسلمان کو عقیدہ توحید سنا دیں، وہ آپ کو گستاخ کہے گا، وہ کافر کہے گا، وہ قتل کرنے کے درپے ہوگا، وہ دنیا کو جمع کرے گا، وہ آپ کو جلائے گا، آپ کو گھسیٹے گا، مقدمے کروائے گا، مسجد نہیں بننے دے گا، رشتے توڑے گا، رشتے ہونے نہیں دے گا. بڑے سارے علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ کسی بندے نے توحید کو اختیار کیا ہے، پورے گاؤں نے بائیکاٹ کیا، کوئی رشتہ لے کر اس کے گھر آیا بھگا دیا، سوشل بائیکاٹ کیا. جرم کیا ہے؟ قرآن مجید کا 21واں مقام ہے، فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں. جرم ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب سمجھ لینا بھائیو، ترجمہ اپنے اپنے سے سمجھ لینا. میں نے لغت کا سہارا نہیں لینا، جونا گڑی کا ترجمہ نہیں کرنا، تھانوی صاحب کا ترجمہ نہیں کرنا، سعودی ترجمہ نہیں کرنا. ترجمہ تمہارا ہے، مسجد اہل حدیث کی ہے، اور اہل حدیث طالب علم کی زبان ہے. سمجھ لینا اللہ کے لیے. گھر میں بیٹھ کر میری باتوں کے معیار کو تولنا، چیک تو کرنا. یاوا تو نہیں بول کر گیا، بناوٹی بات تو نہیں کر کے گیا. مخلوق نے 5 باتوں میں، کتنی باتوں میں؟ مخلوق نے 5 باتوں میں مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا ہے. کتنی باتوں میں؟ 5 باتوں میں مخلوق نے مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا ہے. پہلی بات ہے رزق لینے کے لیے مخلوق کے آستانوں پر جاتی ہے، حالانکہ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ دوسری بات اولاد لینے کے لیے مخلوق کے آستانوں پر جاتی ہے، حالانکہ اولاد پر اختیار کس کا ہے؟ مصائب سے نجات لینے کے لیے مخلوق انسانوں کے پاس جاتی ہے، نجات دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بیماری سے شفا کے لیے مخلوق جو ہے وہ مخلوق کے پاس جاتی ہے. بیماریاں لگانے والا اور ہٹانے والا کون ہے؟ اور 5ویں بات ہے شاہی کا، عزت و ذلت کا، اقتدار کا مالک کون ہے؟ اب آئیے ان 5 باتوں پر اللہ کا قرآن عرض کرنا ہے، ترجمہ اپنے گھر سے میرے بھائی پڑھ لینا. پہلی بات قرآن مجید 22واں مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اے میرے نبی کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے زمین و آسمان میں رزق دینے والا کون ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب آئیے قرآن مجید کا 23واں مقام ہے. میری کوشش ہے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھ کے جاؤں اور ترجمہ بھی اپنے اپنے مکتبہ فکر کا پڑھنا، تاکہ کسی کے پاس یہ حجت باقی نہ رہے کہ گھر کی بات کر کے گیا ہے. میں آپ کے گھر کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس ترجمے سے پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کے گھر میں پڑھا ہے. رب کے قرآن کا 23واں مقام ہے. کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کون ہے بھائی؟ نبی ہے اللہ کے. اونچی آواز سے بولیے. اللہ کے نبی ہے. کسی فرقے کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے. کسی کی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. ابراہیم کو جب بھی بھوک لگتی ہے کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ ترجمہ پڑھ لینا حضرات. قرآن مجید کا 24واں مقام ہے. حضرت موسیٰ ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی رسول ہیں، اللہ کے نبی رسول ہیں. حضرات وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. یہ 24واں مقام ہے. اب 25ویں آیت کریمہ، حضرت موسیٰ کو بھوک لگ گئی ہے، رب کے رسول ہیں، لگی بھوک ہے. رب کے رسول ہیں، لگی بھوک ہے. اللہ تیری شان ہے. عیسائی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ان کی مریم والدہ خدا ہیں. فرمایا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ،
कुरान मजीद 26वां मुकाम है। फरमाया हजरत ईसा और उनकी वालिदा खाना खाते थे, और जो खाना खाने वाला हो वो कभी खुदा हो सकता है? फरमाया क्या कुरान मजीद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ अल्लाह मूसा फकीर है, मूसा मांगने वाला है, मूसा तलबगार है, और रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? और ऐसे बेहतरीन अंदाज से मांगा है, मांगी रोटी है। अल्लाह ने जवाब उससे बेहतरीन अंदाज में दिया। मांगने का अंदाज बेहतरीन है, रब का जवाब भी बेहतरीन है। मांगने का अंदाज, बोलिए मांगने का अंदाज, मांगने का अंदाज बेहतरीन, रब का जवाब उससे भी बेहतरीन। क्या कहा? रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। मांगी रोटी है, आसमान के रब ने जवाब दिया रोटी भी ले और रोटियां पकाने वाली भी। इंतजाम किसने किया है? अल्लाह ने इंतजाम किया। हजरत मेरे साथ रहिएगा, और रिज़्क़ देने वाला और तंग करने वाला रब है। चाहे फिरौन को अता कर दे, चाहे नबियों को मोहताज कर दे। और नबी अलैहिस्सलाम ने भूख की वजह से कमर पे पटका बांधा है। क्या बांधा है? आपने भी ना जिंदगी में पहली मर्तबा सुना होगा, इस वजह से कई मौलवी मेरे दवाले हो जाते हैं। आज से पहले आपने यही सुना होगा पत्थर बांधे थे। जी जी। वो अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसका माना पत्थर नहीं। ये जो जिम लगाने वाले या वजन उठाने वाले या हैवी वेट लिफ्टिंग करने वाले कमर पे पटका बांधते हैं ना, वो पटका था पत्थर उठाने के लिए। वो क्या था? पटका। अल-हिजर जो है उस पटके को कहते हैं कि वो पटका बांधा था कि वजन उठाना है। जब पटका बांधे तो पटका बांधने वाला क्या उठाता है? ओ बोलो यार, जिम क्लब के अंदर पटका डालकर क्या उठाते हैं? वजन उठाते हैं, बेल्ट बांधते हैं उसको। यानी वो बेल्ट था, वो पटका था जो कमर पे बांधते थे। उठा क्या रहे थे? खोद रहे थे खंदक, और खंदक में से क्या निकाल रहे थे? पत्थर। और वजन उठाने के लिए क्या कमर पे बांधा था? पटका। अब आप देखिए, मैं सवाल करता हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर आते थे और सैयद आयशा उम्मुल मोमिनीन से पूछते थे घर में खाने को कुछ है? और वो फरमाती कि कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते थे? इज़न्ना साइमुन, अगर नबी के घर में खाने को कुछ नहीं है तो मैंने भी रोजा रख लिया है। सहरी भी नहीं की। हमारे प्यारे नबी भूख की वजह से रोजा रखते थे। हजरात, क्या ये हमारे भाई कहते हैं ये अहले हदीस पीर फकीरी को नहीं मानते? मैंने कहा आपको गलत फहमी है। हम उन फकीरों को और उन पीरों को मानते हैं कि वो दुनिया से चले गए, एक सरसाई जमीन भी उनके नाम नहीं थी, अगले ढंग का खाना भी उनके घर में नहीं था। आज हमने जिसका कलमा पढ़ा है, हमने जिन फकीरों को माना है, आओ तुम्हें मिसाल देता हूं कि वो कैसे फकीर है। मेहमान आया है, खाना एक बंदे का है, फकीर ने चिराग बुझा दिया है, मेहमान खा रहे हैं, फकीर मुंह हिला रहा है। ये फकीरी है। सुभान अल्लाह। लाओ ना दुनिया में मिसाल पेश करो, असहाबे मोहम्मद से बढ़कर किसने फकीरी की है? आज पीर फकीरी है, मुरीद देता है, पीर खाता है, लेता है। और वो देते थे, वो क्या करते थे? देते थे। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम एवं घर बार निछावर नहीं करते थे नबी पाक पर। नानुल्लज़ीना बायउ मुहम्मद अलल जिहादी अलल जिहादी मा बकीना अबदा। वो क्यों सब कुछ कुर्बान करते थे? उसका सबब क्या था? वो दुनिया के मालो मता, वो जेवरात, वो सोना, वो चांदी, वो रेवड़, ऊंट, गायें, बकरियां, सब कुछ लेकर के आते थे। पर अल्लाह के नबी ने उन चीजों में से घर कभी एक खजूर भी लेकर नहीं गए। अल्लाह, एक खजूर भी प्यारे नबी ने। अल्लाह की कसम है, कायनात में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। हम जो मसले चलाने वाले ना, कोई गरीब बंदा भी हमें दे, हमने नहीं कभी पूछा और तू तो इतने महीने में कमाता नहीं, इतने ले कहां से आया है?
عموماً کیا ہوتا ہے کسی غریب بندے کو پیسے مل جائے نا وہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا تو میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے مدد ہے, اعلان کر. اگر اعلان کے بعد کوئی نہیں آیا تو استعمال کر لے, اللہ نے تجھے غیب سے رزق دیا ہے. تے جے کسی صاحب نو پوچھ لے اندے مسیتے پا چھڑ, کتے پا چھڑ, مسیتے پا چھڑ. اللہ کی قسم ہے قرون اولا کی جو مسجدیں تھی نا وہ لوگوں کو دیا کرتی تھی, وہ لوگوں کو دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے جو معاشرہ کام کیا تھا فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. اور حالت کیا تھی؟ زکات دے کر جاتا دروازے پر, ماڑا بندہ ہے پہ یہ زکات رکھ لے, ایتھے چیئرمین زکات ہی ساری زکات پی جاندے نا. وہ کیسا تھا, دینے والا کیسا اور لینے والا. وہ کہتا اگر رات کو آتا تو لے لیتا, راتوں رات ہی انعام والا ہے, میں نے زکات کی لوڑ ہی نہیں. انہیں جوڑنے کی فکر ہی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے, فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ. فرمایا جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے اگر تم بھروسہ کرو. کس طرح؟ فرمایا جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں. جاؤ پوری کائنات میں جو پرندوں کے گھونسلے ہیں کبھی دیکھو, ان کے پڑولے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں, ان کی پیٹیاں ہیں, ان کے سیور ہیں. فرمایا صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, اللہ لٹاتا ہے تو ان کی بھوکیں بھری ہوتی ہیں, پوٹیں بھری ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں رزق کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. اب میرا ساتھ دینا, قرآن مجید 27واں مقام فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا. تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. حضرات انبیاء اولاد مانگنے والے ہیں, رب کا قرآن ہے 28واں مقام ہے. فرمایا قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حضرت زکریا بوڑھے ہیں, اولاد مانگنے والے ہیں, اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ نبی ہے رب کے دو, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام زکریا ہے. ایک کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ایک کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین. یہ قرآن کے دو مقام ہیں, 28 اور 2 30 ہیں. بات یہ معلوم ہوئی بیٹیاں دے وہ بیٹے دے کچھ نہ دے, اور پیارے نبی کو 3 بیٹے دے کر لے لے تو کون؟ اللہ ہے. اس کائنات میں اگر کسی کے آنسوؤں کی جنبش نہیں وزن ہے کہ زمین کا سینہ چیر دے, آسمان کی بلندیوں پر اپنا اثر دکھائے, وہ پیارے نبی کے آنسو ہیں, وہ پیارے نبی کے آنسو. آپ کا بیٹا ہے, پتہ نہیں تم کیسے کسے سنا لیتے ہو کہ ایک عیسائی تھا, اس نے کہا ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا. انہیں کہا تواڈے نبی نے کیتا ساڈے بابے کر لیں. ایک گوتے دی قبر تے گئے, انہاں کیا ایک گوتا ہے کنگ جاندے اٹھے کہ اونجی اٹھے. اج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا بھئی مردیا انہاں کنگ نال ہی دب دیتی سی, کیونکہ دنیا میں تو یہ مشہور ہے نا کہ بھئی دوویں ہاتھ خالی سن, پر بابے نے انہاں کنگ دے کے کلیا سی, بابا جی تسی کنگ لے کے جاؤ, تسی بھی جاندے اٹھنا ہے. اگر عیسائی کو جواب دینا ہے ہم سے پوچھ, ہم انہیں کہتے ہیں انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا, قوت گویائی دینا کئی نبیوں کا معجزہ ہے. قرآن مجید 31واں مقام ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها
قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. وہ بنی اسرائیل نے بھتیجوں نے چچا قتل کر دیا، حضرت موسیٰ نے گائے کا گوشت لگایا مردہ. حضرات مردوں کو زندہ کرنا، قوت گویائی دینا کمال ہے، کمال ہے. پر سب سے بڑھ کر کمال ہے ہمارے نبی نے درختوں کو قوت گویائی دی ہے، پتھروں کو قوت، یہ اس سے بڑھ کر کمال ہے. لیکن ایسی باتیں کرنا، اللہ کی قسم ہے اگر زندہ کر سکتے نبی پاک کا بیٹا آپ کی گودی میں، آپ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. تیری جدائی میں تیرا بابا محمد رسول اللہ پریشان ہے. مجھے بتاؤ رب اپنے نبی کو کبھی پریشان دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور میرے بھائی اور دوستوں وقت مختصر ہے، مجھے تقریر کے لیے 1 گھنٹہ وقت دیا گیا ہے. میں آج کے موضوع کی آخری بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح رزق کا مالک اللہ ہے، اولاد کا مالک اللہ ہے، اسی طرح شفا دینے والا کون ہے؟ بواسیر کا چھلا. یہ ناک گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ بیوی کو مسخر کرنے کے لیے، یہ محبوبہ کو پھانسنے کے لیے. ہاں کتنے دیوس ہیں جو یہ دھندا کرتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں پر. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. دین شرم و حیا والا ہوتا ہے، دین بے غیرتی والا نہیں ہوتا. حلالہ کرنے اور کروانے پانے پر کیوں لعنت ہے؟ فرمایا جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. دین عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، دین عزتوں کا محافظ ہے، دین عزتوں کا محافظ ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ پہلے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر بدن پر بیٹی بیٹی کر کے نکاح کر کے بھگا کر لے جاتے ہیں، یا بھگا کر نکاح کر لیتے ہیں. اور جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے ایسا حیا کا ماحول پیدا کیا، عورت نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کسی عورت سے ہاتھ ملاتا نہیں. سمجھو دین غیرت ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام قرآن مجید آج کی مجلس میں 35 اللہ کی توفیق سے آیات، اور یہ آخری آیت کریمہ ہے. فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. حافظوں میرے ساتھ پڑھنا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. بیمار ایوب کو شفا دینے والا کون؟ شفا مانگنے والے ایوب ہے، اور شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اور میں نے مثالیں نبیوں کی دی ہیں، میں نے ائمہ کی بات ہی نہیں کی. حضرات میں نے اپنے ترجمے کی بات نہیں کی. اللہ کے لیے غور کرنا، باقی باتیں پھر کسی مجلس میں ہوگی. آیا تھا یہ ذہن لے کر کہ 5 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات، دین کہاں سے نازل ہوا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. اور دین کی کتنی صورتیں؟ 2. ایک اللہ کا قرآن ہے، اور دوسری نبی پاک کی سنت اور حدیث ہے. اور دوسری بات ہے توحید. کس کی توحید؟ بولیے کس کی؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ اور حضرات رسالت پھر کسی مجلس میں، صحابہ کی عدالت، اہل بیت کی عظمت پھر کسی مجلس میں، سلف صالحین کا منہج پھر کسی مجلس میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ وحسن اللہ جزاک. حضرات تشریف رکھیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر برکت والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے.